نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زرارة بن اوفا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل هل رأيت ربك فانتفض جبریل وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بینی و بینہ 70 حجابا من نور لو دنمت من بعدها لأحترقت. حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت جبریل اس بات پر کانپ اٹھے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، وہ اس لیے کہ میرے اور رب کے درمیان جو پردے ہیں، حدیث پاک میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ بینی و بینہ 70 حجابا من نور، میرے اور رب کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر ان میں سے بعض کے قریب جاؤں تو میں جل جاؤں. کانپنے کا جو لفظ آیا وہ اس لیے آیا کہ جبریل اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہیں، یا 70 سے مراد زیادتی بیان کرنا ہے، دوسری حدیث میں 70,000 ہے، تو اس لیے کانپ گئے کہ ان میں سے ایک پردے کے اگر قریب ہو جاؤں تو جل جاؤں. تو پھر بندہ دیدار الہی کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یقیناً ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ ہم حشر میں یعنی جنت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، ملاقات کریں گے. والذین یظنون انہم ملاق ربہم، اور جن کا یہ خیال ہے کہ وہ رب سے ملاقات کریں گے. تو یہ عقیدے میں ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے، رب جیسی اس کی شان ہے وہ اپنا دیدار مومنین کو کرائے گا. اللہ کی جنت میں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ رب جب تجلی فرمائے گا تو کئی ہزار سال تک بندہ رب کو دیکھتا رہے گا. پھر رب حجاب میں آ جائے گا، پردے میں آ جائے گا، پھر ان کو ہوش آئے گا، لوگوں کو انہیں ایسا احساس ہوا ہوگا کہ جیسے ابھی دیدار الہی ہوا اور رب اور ہمارے درمیان حجاب آ گیا، جبکہ رب کو دیکھتے دیکھتے سال ہا سال گزر گئے ہوں گے. یعنی اس دید میں اتنی لذت ہوگی، اتنا لطف ہوگا کہ صدیاں گزر جائے گی مگر انہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا. اللہ کا دیدار مومنوں کو ہوگا. اب وہ مومن چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جنت میں سارے مومنین دیدار الہی کریں گے، اللہ کا دیدار ہوگا. اب اس کی شان کے لائق کیا دیدار ہوگا؟ اللہ اللہ. موسیٰ ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں تو پھر مومن کو اللہ تعالیٰ تو اس لیے کہا کہ پھر جب دیدار ہوگا تو موسیٰ کی آنکھیں جب تاب نہیں لا سکتی ہے تو ہم کیسے تاب لائیں گے؟ کہ دنیاوی آنکھوں میں لا یدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی، جنت کی آنکھیں الگ ہوں گی. وہاں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں نورانیت
اور روشنی اور اس میں قوت ضبط اس قدر دے گا کہ بندہ رب کے دیدار کے آرام سے اطمینان سے رب کا دیدار کر سکے گا۔ مگر جب تک دنیا قائم ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں میرے اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہیں، تو وہ نور اتنا جلال والا ہے کہ وہ آگے بڑھیں تو جل جائیں تجلیات الہی سے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق اسرافیل منذ یوم خلقہ صافا قدمه لا يرفع بصره بينه وبين الرب تبارك الله وتعالى 70 نورا ما منها من نور يدنو منه الا احترق، رواه الترمذی۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا جس دن انہیں پیدا کیا۔ اللہ نے جناب اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس دن اللہ نے پیدا کیا اس دن سے صاف فن قدمے اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں۔ لا يرفع بصره، اور اپنی نگاہ وہ اٹھاتے نہیں ہیں، ایک اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور اپنی نگاہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ فرمایا بینہ الرب تبارک و تعالی بینہ 70 نورا، وہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے، ان کے اور رب کے درمیان 70,000 نور ہیں، اور ان میں سے کوئی نور ایسا نہیں ہے کہ جب وہ قریب ہوں تو جل جائیں۔ یعنی یہ بتانے اور مقصد اس کا بیان کرنے کا یہ ہے سرکار کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رب کی طاعت میں، وہ اس عبادت میں لگے ہیں۔ حضرت اسرافیل کو جب سے پیدا کیا قدموں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، اور اپنی نگاہیں اٹھا نہیں رہے، اپنی نگاہیں اٹھاتے نہیں ہیں جلال باری سے، اور وہ حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، اس لیے کہ اگر بیٹھ جائیں پھر حکم ہو، کھڑے ہوں، پھر سور پھونکے تو قدرے دیر لگے گی۔ تو آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب سور پھونکیں گے ساری زمین پہ لوگ مر جائیں گے، ان کے سور پھونکنے سے سب بے جان ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو اٹھیں گے لوگ قبروں سے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، پیچھے گزر چکی وہ حدیث۔ تب ان کے سور پھونکنے کا حال یہ ہوگا کہ زمین میں جو مومن ہے ان کے بغلوں سے ہوا گزرے گی تو وہ ہوا سونگتے سونگتے آرام سے انتقال کر جائے گا، سب ملیا میٹ اور سب سپاٹ ہو جائے گا، ساری بلڈنگیں، عمارتیں سب گر جائے۔ سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس پر ہے، زمین پر ہے، تیرا رب انہیں چٹیل میدان کر دے گا، پاٹ کر دے گا۔ کل من علیہا فان، جو اس پہ سب فنا ہو جائیں۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے سور، اب اس کی حقیقت رب جانتا ہے۔ سینگ ہوتا ہے بیل کا، اس کے شکل کی ایک چیز ہے سور، جس میں حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، پھونکیں گے، اس کی آواز سے سب لوگ بے جان ہو جائیں گے۔ اب وہ کیا ہے اس کی حقیقت رب جانتا ہے، مگر حضور نے یہ بتایا ہے۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ اس انتظار میں ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں کہ جب حکم ہو فوراً سور پھونک دیا گیا۔
یعنی اللہ کے حکم کے اتنے انتظار میں منتظر ہیں اور پابند حکم الہی ہیں اللہ کے حکم کے، اس طرح پابند ہے کہ زمانے ہزار سالوں کا طویل فاصلہ گزر گیا، زمانہ گزرا، مدت مدید ختم ہو گئی، مگر جناب اسرافیل ابھی تک کھڑے حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی فرشتہ ایک منہ سر بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، جس عبادت کے لیے رب نے پیدا کیا اس میں لگا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو حکم الہی سنتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور خلاف ورزی قانون الہی حکم الہی کے خلاف کام کرتا ہے، اسے شیطان بہکا دیتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، سورہ دہر میں، اے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ مگر اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں سارے فرشتے، اور وہ فرشتے اپنی عبادت میں لگے ہیں۔ جس عبادت کے لیے کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو جب سے پیدا کیا تب سے رکوع میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی عرش کو اٹھانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، حاملین عرش حاملین سماوات ہے، کوئی نظام ارض زمین کے نظام کو چلانے والے۔ اللہ نے جب سے پیدا کیا تب سے فرشتے اس کام میں سرگرداں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی حکم الہی کے خلاف نہیں کر رہے ہیں۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم وذریته قالت الملائکہ یا ربی خلقتهم یاکلون ویشربون وینکحون ویرکبون فاجعل لهم الدنیا ولنا الآخرہ قال اللہ تعالی لا اجعل من خلقته بیدی ونفخت فیہ من روحی کمن قلت له کن فکان رواہ البیقی فی شعب الایمان۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ آدم اور اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتے بولے یا رب تو نے انہیں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کیا، وہ کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے سواری پہ سوار ہوں گے اور کیا کریں گے دنیا میں؟ یاکلون ویشربون وینکحون ویرکبون، کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے سواری پہ سوار ہوں گے۔ رہی بات تیری تسبیح کی تو تیری تسبیح و حمد تو ہم بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو نے آدم اور اولاد آدم کو پیدا کیا تو یہ پھر ادھر آئیں گے، دنیا میں جائیں گے اور پھر ادھر آئیں گے جنت میں، اور یہاں ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ تیری حمد کی بات ہے، تسبیح کی، تو یہاں تو نے کروڑوں فرشتے پیدا کیا ہے، تو اے اللہ جب تو انہیں دنیا میں پیدا کر رہا ہے تو یہ دنیا میں جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے سوار ہوں گے، فجعل لهم الدنیا، تو مولا انہیں دنیا ہی دے دے، ہمیشہ اسی میں رہے، ولنا الآخرہ، ہمیں آخرت دے دے، ہم وہاں ہمیشہ رہیں، یہ ادھر نہ آئیں۔ اب یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرشتے انسانوں کا برا سوچتا ہے، وہ یہ مراد ان کا یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی دے دے، وہ دنیا ہی میں تیری تسبیح بیان کرتے رہیں، تیری حمد بیان کرتے رہیں اور تیری رضا حاصل کرتے رہیں، اور ہمیں مولا آخرت دے دے، ہم یہاں تیری حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں۔ فرشتوں نے کہا بھی تھا خلقت آدم کی جب بات ہوئی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو کہا مولا یہ یہی کریں گے تو آدم اور اولاد آدم کو دنیا دے دے، ولنا الآخرہ، اور ہمیں آخرت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو ایک جو ہے قدرت، اپنی قدرت سے جو ہے
بنایا پیدا کیا اور اس کو میں ایسے ہی کروں گا؟ اللہ کہتا ہے، آقا کہتے رب کہے گا لا اجعل من خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، اللہ فرمائے گا کہ میں نے جسے اپنے دست قدرت سے بنایا اور جس میں میں نے اپنی روح پھونکی، میں نے جسے اپنے دست قدرت سے بنایا اور جس میں میں نے اپنی روح پھونکی، اسے اس مخلوق کی طرح نہ کروں گا جس سے میں نے کہا ہو جا تو ہو جائے۔ آسمان بنایا، زمین بنائے اللہ تعالیٰ نے، عرش بنایا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ رب کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ نے کہا ہو جا، کائنات بن گئے، مگر آدم کے لیے نہیں کہا کہ ہو جا تو آدم ہو گئے، اہتمام کروایا، اہتمام کیا تاکہ شان انسان، شان آدم پتا چلے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے یہ اس کی قدرت، اس کی مخلوقات میں اس کی طاقت اور اس کی عظمت کا عظیم شاہکار ہے کہ ساری مخلوق کن کے ہو جاتی ہے، مگر آدم کو کن کے نہیں بنایا، اہتمام کر رہا ہے۔ فرشتوں کی جماعت بلائی، پہلے مشورہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں بتاؤ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی چیز ہوتی ہے نا تو پہلے مشورہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کرتا ہے انسان، کوئی انسان اگر بڑا کام کرتا ہے مشورہ لیتا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیرا رب بولا میں زمین میں اپنے خلیفہ و نائب کو بنانے والا۔ فرشتوں بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ زمین میں ایسے کو بنائے گا جو فساد مچائے اور خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، آدم اور اولاد آدم کو بنانے کی جو حکمتیں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اہتمام کے ساتھ بنایا، مشورہ ہوا، پھر فرشتوں کو زمین پر بھیجا، زمین کے مختلف علاقوں سے فرشتے مٹی لاتے ہیں۔ وادی نعمان، مکہ کی ایک وادی میں اس مٹی کو جمع کیا گیا، گارا بنایا، گوندا گیا، اس پہ بارش ہوتی ہے 40 دن تک، اور گارا بنا اسے جنت میں لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے خمیر آدم سے جسم آدم تیار کر رہا ہے، ایک پتلا بنا رہا ہے، ایک مجسمہ تیار کر رہا ہے، اور اتنی عظیم چیز تیار کی اللہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تیار کر لیا، ابھی روح نہیں پھونکی ہے، تو فرشتے یطوفون الملائکہ، فرشتے حضرت آدم کا طواف کر کے دیکھتے تھے، عجیب بنایا ہے اللہ نے، طواف کرتے تھے، کیا اللہ نے اپنی عظمت کا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نفخ فیہ من روحی، اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور پیکر آدم تیار ہو گیا، جسد آدم تیار ہوا۔ اور رب اگر چاہتا تو زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کی طرح کن کہہ کر بنا دیتا، مگر نہیں، اہتمام کر رہا ہے۔ مٹی منگائی جاتی ہے، فرشتوں کا اجتماع بلایا جاتا ہے، گارا گوندا جاتا ہے، الگ الگ فرشتہ، مٹی اٹھانے والا فرشتہ الگ، گوندنے والا فرشتہ الگ، وادی نعمان سے آسمانوں پہ لے جانے والا، جنت میں لے جانے والا فرشتہ، سب الگ ہیں، اور رب اپنی قدرت سے اس پتلے کو تیار، جسد آدم کو تیار کر رہا ہے، اور پھر روح پھونکتا ہے، جناب آدم کا پیکر بنا، آدم بنے۔ اللہ اب اللہ تبارک و تعالی جناب آدم سے کہتا ہے اے آدم ان چیزوں کے نام گناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھ ڈالی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نقل کرتے ہیں، اور روح المعانی میں علامہ ابو محمد ابو ثنا محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو چیزیں ہی نہیں سکھائی، قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہے، ما لہو و ما علیہا، معرفتہ و حقیقتہ، قیامت تک جتنی چیزیں آئے گی اس کے نام، ان کی حقیقت، بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد، اس کے نقصان، سب اللہ نے سکھا دیا۔
اس زمانے میں یہ مائک تو ہے نہیں، مائکرو فون نہیں ہے، سیل فون نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ مائک بھی جناب آدم کے سامنے رکھ دیا، اس کا نام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، یہ کب بنے گا اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی آدم کو سکھا دیا، تو صرف نام نہیں سکھایا۔ اب فرشتوں سے رب کہہ رہے تھے کہ آدم کو بنانے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، دنیا میں قیامت تک آنے والی چیزیں رکھی، اور اللہ فرماتے انبئہم باسمائہم، اے فرشتوں ان چیزوں کے نام سکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، قالوا سبحانك لا علم لنا، مولا تیری پاکی ہے، ہم ان کے نام کیسے جانے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ ثم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ جناب آدم سے رب کہتے ہیں آدم تم سناؤ، بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم، جناب آدم نے ساری چیزوں کے نام گنوا دیے، ان کی حقیقت بتا دی، ان کی معرفت بتا دی، یہ چیز کب بنے گی اور اس بننے میں مقصد کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، بنانے کا طریقہ بھی رب نے بتایا، نام بھی بتایا، اور چیز کا نفع و نقصان بھی آدم کو اللہ نے سکھا دیا۔ تو علم کی بنیاد پر اب آدم کو اتنا علم دیا اللہ نے، اب اللہ کہتا ہے اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، علم کی بنیاد پر جناب آدم کو سجدہ۔ تو دیکھو اس حدیث کا مطلب یہی ہوا کہ فرشتوں نے کہا تھا مولا آدم بنا رہا ہے، یاکلون ویشربون ینکحون ویرکبون، کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے سوار ہوں گے، انہیں دنیا دے دی ہماری آخرت دے دے۔ رب فرماتا ہے میں نے جسے اس شان سے بنایا ہے میں اسے اوروں کی طرح نہیں بناؤں گا کہ کہوں ہو جا تو وہ ہو جائے، میں نے اسے اہتمام سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی ذات کے مظاہر و کمالات بھی رکھے گا۔ انسان ذات الہی کا مظہر ہے، انسان کمالات الہی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی صفات، اپنے مظاہر کی بے شمار خوبیاں جناب انسان میں ودیت فرمائی ہے۔ انسان کا ڈھانچہ دیکھ کر اللہ کی قدرت و وحدانیت کا علم بڑھتا، اتنے سے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہزاروں نشانیاں رکھ دی ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے ہو، اللہ نے تمہارے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں ودیت کی ہیں۔ یہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ذریت آدم کو بنایا۔ آدم کی اولاد یہ آدم کے تتبع میں، یعنی وہ بھی آدم ہی ہے، اولاد آدم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہتمام کے ساتھ بنایا، اور کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، شرف بخشا، اور جنت میں اتنا اہتمام ہوتا ہے، جنت کی غذائیں نعمتیں آدم جب چاہیں کھائیں، اور ان کے دل کی طرف بائیں پسلی سافٹ اور نرم ہے، وہاں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایک حسین پیکر جس میں جمالیاتی حس بھی ہے، حسن بھی ہے، ان کی بیوی زوجہ جناب حوا کو بنایا، اور اتنا حسین جوڑا بنایا۔ نکاح ہوتا ہے جنت میں، حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے نکاح پڑھاتے ہیں، اور نکاح میں حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر لال جوڑا عطا فرمایا، اور حضرت آدم کے نکاح کا تحفہ ان کی داڑھی تھی۔ حضرت آدم کی نکاح کا تحفہ جنت میں ان کی داڑھی ہے۔ لال جوڑا تو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ نکاح میں یہی سنت حوا ادا ہو رہی ہے، مگر داڑھی کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ یہ بھی نکاح کا تحفہ ہے ہمارے جد امجد، جد گرامی جناب آدم علیہ السلام کا۔ تو گویا حدیث بتانے کا مقصد وہاں کی خبر دینا ہے، اور فرشتوں کے اس سوال کو دفع کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو اہتمام سے جناب آدم اور ان کی ذریت کو بنایا۔ ان ابی ہریرہ قال، ایک حدیث سن لیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن اکرم علی اللہ من بعد الملائکہ،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے عزت والا، مومنوں میں انبیاء کرام، مرسلین اعظام، یہ سب مومنین کے زمرے میں، تو یقیناً وہ ملائکہ اور فرشتوں سے افضل ہیں، اور پھر انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر بعض مومنین وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک فرشتوں سے افضل ہیں۔ المومن اکرم علی اللہ من بعد ملائکہ، رواہ ابن ماجہ، یہ حدیث ابن ماجہ نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان یہ ساری چیزیں بنائی، کب بنائے؟ حضور فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کی ہفتہ کے دن، پہاڑ پیدا کی اتوار کے دن، درخت پیدا کیے پیر کے دن، ناپسندیدہ چیزیں پیدا کی منگل کے دن، نور بنایا بدھ کے دن، اس میں جانور زمین میں پھیلائے جمعرات کے دن، آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا اور وہ آخری مخلوق ہے، اور دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات کے درمیان جناب آدم کا خمیر تیار ہوا۔ اس حدیث پاک میں ایام اور کس یوم اور دن میں اللہ نے اپنی کس مخلوق کو پیدا کیا، حضور علیہ السلام اپنی اس حدیث پاک میں خبر دے رہے ہیں، گویا حضور کو سب پتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے یا رسول اللہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آگے والی حدیث آئندہ کے درس میں عرض کر رہا ہوں۔ الفاتحہ۔